دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر آئے ہوئے سخت ترین عذاب کے بارے میں بتائیں گے، اور خاص طور پر آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آخر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایسا کون سا گندا اور برا کام کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ امید کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نصیحت کے لیے تمام آسمانی کتابوں میں قوم لوط کی غلط کاریوں اور ان کے اس انجام کا ذکر کیا ہے۔ بالخصوص کتاب عظیم قرآن کریم کی مبارک صفحات میں قوم لوط پر نازل ہونے والے عذاب اور ان کی نافرمانی کا ذکر کیا ہے۔ قوم لوط کی نافرمانیوں اور ان کے نتیجے میں نازل ہونے والے اللہ کے عذاب کا ذکر اور تفصیل قرآن پاک کی 9 سورتوں میں موجود ہے۔ جب قوم لوط پر عذاب نازل ہوا تو سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس عذاب کی جد میں آئیں اور ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن گئیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر ایک قوم پر بھیجا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے گزر چکی تھی۔ اس قوم کو تاریخ قوم لوط کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے ہجرت کی اور کچھ عرصے تک شام، فلسطین اور مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا تجربہ حاصل کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیغمبری کے منصب پر سرفراز فرمایا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 74 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے شہر سے تقریباً 18 میل دور ایک شہر میں آباد تھی جس کا نام سدوم ہے۔ شہر سدوم کے بارے میں تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شہر کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھی، جس میں طرح طرح کے باغات تھے، اور ان باغات میں طرح طرح کے اناج، قسم قسم کے پھل اور میوے پیدا ہوتے تھے۔ اس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہاں کے رہنے والے سخت نافرمان تھے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام یہاں پہنچے تو جوان تھے، اور جب اس قوم پر عذاب آیا تو آپ حضرت لوط علیہ السلام کی اولادیں بھی جوان ہو چکی تھیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام سدوم میں پہنچے تو اہل سدوم نے آپ کو اپنے شہر میں خوش دلی سے قبول کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سدوم میں ہی شادی کی، اور آپ حضرت لوط علیہ السلام کی شادی والہا نامی خاتون سے ہوئی۔ اہل سدوم نے حضرت لوط علیہ السلام کے کردار سے متاثر ہو کر انہیں اپنا داماد تو بنا لیا، لیکن اپنی حرکتیں نہیں بدلیں۔ قوم لوط سمجھتی تھی کہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی باتیں مان کر ان کی خوشحالی ختم ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ پہلے سے بہت برے کام کر رہے تھے۔ اہل سدوم میں صرف ایک ہی بری عادت نہیں تھی، بلکہ ان میں بہت ساری برائیاں تھیں، جن میں سر فہرست ہم جسم پرستی تھی، یعنی مرد مرد کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی جسمانی خواہشات پوری کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے شہر میں آنے والے مسافروں اور تاجروں سے انتہائی افسوسناک سلوک کرتے تھے اور انہیں اذیت پہنچاتے تھے۔ وہ اپنی روزانہ کی زندگی میں سخت ظالم اور دھوکے باز بھی تھے۔ جب شہر سدوم میں کوئی خوبصورت مسافر آتا تو قوم لوط کے لوگ اسے اغوا کر لیتے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی والہا اس معاملے میں ان لوگوں کی مدد کرتی، اور جب کوئی خوبصورت مسافر شہر میں داخل ہوتا تو یہ فوراً مردوں کو آگاہ کر دیتی تاکہ وہ لوگ اس کے ساتھ بدفعلی کر سکیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے ہو، مسافروں کی راہ مارتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں خلم خلہ بدکاریاں کرتے ہو۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی نصیحت بھی نہیں سنی، اور آج اس قوم کا نام و نشان تک دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قوم لوط نے اپنے نبی کو چیلنج کیا اور کہا کہ تو اگر سچا پیغمبر ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لا کر دکھا۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میرے اہل خانہ کو اس برائی سے نجات دے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اطمینان دلانے کے لیے ان کے پاس فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں اور نہ ہی غم کریں، آپ بچ جانے والوں میں سے ہیں، ہم ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفت ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ الہود میں ہے، پھر جب ہمارا حکم آیا تو پھر ہم نے بستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا اور اس پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش کی جو قوم لوط کے اوپر گرتے رہے۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا تو پتھروں کی بارش ہونے لگی، تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے ان کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ اس وقت آپ کی بیوی والہا بھی آپ کے ساتھ تھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے شہر کو چھوڑا تھا تو آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ والوں کو ہدایت کی تھی کہ کوئی بھی شخص عذاب میں مبتلا بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس حکم کے بعد کسی نے بھی واپس مڑ کر نہ دیکھا اور عذاب الہی سے محفوظ رہے، لیکن آپ کی بیوی کو آپ کی نافرمانی کرنے کی عادت پڑ چکی تھی اور اس کے دل میں ابھی بھی اہل سدوم کی محبت باقی تھی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کی بیوی نے مڑ کر دیکھا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی، پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کا حکم مانا بحفاظت محفوظ مقام پر پہنچا دیے گئے اور عذاب الہی سے بچے رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ہم نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی چھوڑ دیا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ ہم جنس پرستی یعنی ہومو سیکسولیٹی جو اس دور میں بہت پھل پھول رہی ہے کس قدر شدید اور ہولناک گناہ کبیرہ ہے کہ اس جرم میں قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئیں اور مجرمین پتھر کے عذاب میں مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ دوستو، اس عبرت ناک ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔